بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس سیٹ جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 6 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 6 کا نام ہے اسپورٹس اینڈ اسپورٹس مین شپ، اسپورٹس کھیل اور اسپورٹس مین شپ کھیلوں کا جذبہ، کھیل اور کھیلوں کا جذبہ۔ تو ہم پڑھیں گے پیج نمبر 58، صفحہ نمبر 58۔ تو چلو آج کا لیسن، آج کا یونٹ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پیراگراف نمبر 1، اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن، کھیل اور جسمانی تعلیم، فزیکل جسمانی، اور فنڈامنٹل یعنی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، فنڈامنٹل بنیادی، ٹو دا ریپڈ ہیلتھی ڈیولپمنٹ، تیز رفتار صحت مند نشو و نما کے لیے، ریپڈ تیز رفتار، ہیلتھی صحت مند ڈیولپمنٹ نشو و نما آف چلڈرن اینڈ یوتھ، بچوں اور نوجوانوں کی، یعنی کھیل اور جسمانی تعلیم بچوں اور نوجوانوں کی تیز رفتار صحت مند نشو و نما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ چلڈرن بچے، یوتھ نوجوان، دی اسکلز دیٹ ہیو لرن فرام اسپورٹس، یعنی دا اسکلز وہ مہارت ہے دیٹ ہیو لرن فرام اسپورٹس، جو کھیلوں سے حاصل کی گئی ہو، یعنی کھیلوں سے حاصل کی گئی مہارت ہے، اسکلز مہارت ہے۔ کنٹریبیوٹ مددگار ثابت ہوتی ہے، ٹو دا انٹائر ڈیولپمنٹ آف ینگ پیپل، نوجوانوں کی مکمل نشو و نما میں، انٹائر مکمل ڈیولپمنٹ نشو و نما، ینگ پیپل نوجوانوں، یعنی کھیلوں سے حاصل کی گئی مہارتیں نوجوانوں کی مکمل نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تھرو پارٹیسپیشن ان اسپورٹس، کھیلوں میں حصہ لینے سے، پارٹیسپیشن حصہ لینا یا شمولیت، دے لرن اباؤٹ دی امپارٹینس آف کی ویلیوز، وہ اہم اقدار کی اہمیت سیکھتے ہیں، امپارٹینس اہمیت کی بنیادی ویلیوز اقدار یا اہم اقدار، سچ ایز جیسا کہ آنیسٹی ایمانداری، ٹیم ورک، فیئر پلے، اچھی کھیل، ریسپیکٹس فار دیم سیلوز، اپنے لیے احترام، اینڈ ادرز اور دوسروں کے لیے، یعنی اپنے اور دوسروں کے لیے احترام، اینڈ ایڈیرنس ٹو رولز، اور اصولوں کی پابندی، ایڈیرنس پابندی ٹو رولز اصولوں، یعنی کھیلوں میں حصہ لے کر وہ اہم اقدار کی اہمیت سیکھتے ہیں، جیسا کہ دیانتداری، ٹیم ورک، اچھی کھیل، اپنے اور دوسروں کے لیے احترام اور اصولوں کی پابندی۔ پیراگراف نمبر 2، دی اینشنٹ رومن پروورب، قدیم رومی کہاوت، اینشنٹ قدیم پروورب کہاوت، مینز سنا ان کارپور سانو، میننگ یعنی اس کا مطلب ہے اے ہیلتھی مائنڈ، ایک صحت مند ذہن، ان اے ہیلتھی باڈی، ایک صحت مند جسم میں، یعنی صحت مند جسم میں صحت مند ذہن یا دماغ موجود ہوتا ہے۔ ہولڈز یعنی ہولڈز گڈ، درست ثابت ہوتی ہے، یہ پروورب درست ثابت ہوتی ہے، یہ جو قدیم رومی کہاوت ہے، پروورب ہے، ہولڈز گڈ، یہ درست ثابت ہوتی ہے، ایون ان ٹوڈیز ماڈرن ورلڈ، آج کی جدید دنیا میں بھی، ٹوڈیز آج کی ماڈرن ورلڈ، جدید دنیا، یعنی آج کی جدید دنیا میں بھی بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اٹ از اسینشل، یہ ضروری ہوتا ہے، ٹو ٹیک کیئر آف آور فزیکل اینڈ مینٹل فٹنس، کہ ہماری جسمانی اور ذہنی فٹنس کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ ہم اپنی جسمانی اور ذہنی فٹنس کا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، خیال رکھنا، ٹو بوسٹ آور پرفارمنس، اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے، بوسٹ بہتر بنانا، پرفارمنس کارکردگی، یعنی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہماری جسمانی اور ذہنی فٹنس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیو اے بزی شیڈول، طلباء کا معمول مصروف ہوتا ہے، بزی مصروف، شیڈول معمول، سو اس لیے اسپورٹس پلے اے وائٹل رول،
यानी इसलिए खेल अहम किरदार अदा करते हैं, वाइटल अहम रोल किरदार, टू शेक देयर बोर्डम ऑफ, उनकी बुरियत दूर करने में, शेक ऑफ दूर करना, बोर्डम बुरियत। स्पोर्ट्स गिव फिजिकल स्ट्रेंथ, खेल जिस्मानी क़ुव्वत फराहम करते हैं, फिज़िकल जिस्मानी स्ट्रेंथ ताकत या क़ुव्वत, एंड इंक्रीज मेंटल पावर, और जहनी सलाहियतों में इजाफ़ा करते हैं, इंक्रीज़ इजाफ़ा करते हैं, मेंटल पावर जहनी ताकत या जहनी सलाहियतों। अच्छा, आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर खेल, आउटडोर कौन से खेल होते हैं, यानी वो खेल जो खुली फिजा में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स कहा जाता है। अच्छा, लाइक क्रिकेट, जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एट्सेट्रा वगैरह, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, तो ये जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं, इम्प्रूव बेहतर बनाना। मेंटल स्ट्रेंथ, जहनी ताकत, कैन बी अचीव्ड थ्रू इंडोर स्पोर्ट्स, इंडोर खेलों के ज़रिए हासिल की जा सकती है, अचीव्ड कैन बी अचीव्ड हासिल की जा सकती है। लाइक जैसा कि चेस और शतरंज, जैसा कि शतरंज का खेल, ब्रेन गेम्स, जहनी खेल या दिमागी खेल एट्सेट्रा वगैरह। इट मेक्स आवर बॉडी फिट, ये हमारी जिस्म को फिट रखता है। एंड हेल्प्स अस परफॉर्म वेल, और बेहतर कारकर्दगी दिखाने में हमें मदद देता है। एंड हेल्प्स अस और हमें मदद देता है परफॉर्म वेल, बेहतर कारकर्दगी दिखाने में, परफॉर्म कारकर्दगी दिखाना, वेल बेहतर। पैराग्राफ नंबर 3, स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, खेल मुकाबला जाती होता है, कम्पिटिटिव मुकाबला जाती यानी खेल में मुकाबला होता है। इट हैज़ मेनी ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स, इसमें कई सनसनीखेज लम्हे होते हैं, ब्रेथ टेकिंग सनसनीखेज मोमेंट्स लम्हे। विच आर सोर्स ऑफ जॉय, जो खुशी का जरिया होते हैं, सोर्स जरिया जॉय खुशी। सम आईज शेड टीयर्स, कुछ आंखें आंसू बहाते हैं, शेड बहाते हैं, टीयर्स आंसू। एंड सम फेसेस स्माइल्स, और कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में, इट ऑल कम्स डाउन टू, ये सब इस बात पर आकर ख़त्म होता है। इट ऑल कम्स डाउन यानी कम्स डाउन आकर ख़त्म होना। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हो यानी जो अहम होता है। लाइक जैसा कि शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना, शेकिंग हैंड्स हाथ मिलाना। एंड शुकाजिंग स्पोर्ट्समैनशिप, और खेलों का जज्बा दिखाना, शुकाजिंग दिखाना, स्पोर्ट्समैनशिप खेलों का जज्बा। इट इज़ टू वर्क इन ए टीम, ये टीम में काम करना सिखाता है, टीच सिखाता है। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर कोलैबोरेशन, जो ताउन के लिए ज़रूरी होता है, जो ताउन के लिए मददगार होता है या मददगार साबित होता है। हेल्पफुल मददगार, कोलैबोरेशन ताउन। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शुबे में, जो ज़िंदगी के हर शुबे में ताउन के लिए मददगार साबित होता है। स्टूडेंट्स शुड मैनेज देयर टाइम, तलबा को अपने वक़्त को मुनज़्ज़म करना चाहिए, मैनेज मुनज़्ज़म करना। फॉर स्पोर्ट्स एज वेल, खेलों के लिए भी, यानी तलबा को अपने वक़्त को खेलों के लिए भी मुनज़्ज़म करना चाहिए। रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन, हालिया तहकीकात से पता चला है, दैट द स्टूडेंट्स, के वो तलबा हु गिव इक्वल इम्पार्टेंस टू स्पोर्ट्स, जो खेलों को बराबर की अहमियत देते हैं, इक्वल बराबर इम्पार्टेंस अहमियत, अलॉन्ग विद स्टडीज़ तालीम के साथ, आर अचीवर्स इन प्रोफेशनल लाइफ, तो वो रोज़मर्रा पेशेवराना ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, अचीवर्स कामयाब हों। एज़ कम्पेयर टू दोज, अगर उनके साथ मवाजना किया जाए, हो निगलेक्ट इट, जो इसको नज़रअंदाज करते हैं, यानी जो खेल को नज़रअंदाज करते हैं, निगलेक्ट नज़रअंदाज करना, कंपेयर मवाजना करना। पैराग्राफ नंबर 4, स्पोर्ट्स मेक्स ए पर्सन, खेल इंसान को बनाता है, स्ट्रांग वेल्ड एंड डिसिप्लिन्ड, मजबूत इरादे वाला और मुनज़्ज़म, यानी खेल इंसान को मजबूत इरादे वाला और मुनज़्ज़म बनाता है। स्ट्रांग वेल्ड मजबूत इरादे वाला, वेल्ड इरादे वाला, डिसिप्लिन मुनज़्ज़म। जस्ट लाइक ब्रेन जी सेड, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ब्रायन जी ने कहा। तो ब्रायन जी ने क्या कहा था? स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड कमिटमेंट, यानी खेलों का जज्बा समझ बूझ और अज़म होता है। स्पोर्ट्समैनशिप खेलों का जज्बा इज़ होता है अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ एंड कमिटमेंट और अज़म। टू फेयर प्ले यानी अच्छे खेल के मुजाहरा करने का,
ایتھیکل بیہیویئر اخلاقی رویہ ظاہر کرنے کا یا دکھانے کا، اینڈ انٹیگریٹی اور ایمانداری کا، یعنی اینڈ جنرل گڈ ول اور عمومی نیکنیتی ہوتی ہے، جنرل عمومی گڈ ول اور یعنی اور یہ عمومی نیکنیتی ہوتی ہے، گڈ ول نیکنیتی ٹوورڈز این اپوننٹ، حریف کے ساتھ، اپوننٹ حریف مخالف، یعنی کھیلوں کا جذبہ، اچھے کھیل، اخلاقی رویے اور ایمانداری کے ساتھ سمجھ بوجھ اور عزم ظاہر کرنے کا نام ہے، یعنی اچھا اور حریف کے لیے عمومی نیکنیتی ہوتی ہے۔ اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، یعنی کھیلوں کا جذبہ، اچھے کھیل، اخلاقی رویے اور ایمانداری کے ساتھ سمجھ بوجھ اور عزم ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور حریف کے لیے عمومی نیکنیتی ہوتی ہے، اور یہ حریف کے لیے عمومی نیکنیتی ہوتی ہے، اسپورٹس مین شپ، یعنی جو کھیلوں کا جذبہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسپورٹس ہیلپس ڈیل ود، کھیل مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، ہیلپس مدد فراہم کرتا ہے، ڈیل ود مقابلہ کرنا یا نمٹنا، ایمینس مینٹل پریشر، شدید ذہنی دباؤ، گلوبل پینڈیمکس، عالمی وبائی بیماریوں، گلوبل عالمی پینڈیمکس، وبائی بیماریوں، شیکنگ اکانومی، متزلزل معیشت، شیکنگ متزلزل اکانومی معیشت، پالوشن، آلودگی، اینڈ مچ مور، بہت ساری مشکلات فیسڈ، جن کا سامنا ہوتا ہے یا جو درپیش ہوتے ہیں ان ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی میں، یعنی کھیل شدید ذہنی دباؤ، عالمی وبائی بیماریوں، متزلزل معیشت، آلودگی، روزمرہ کی زندگی میں درپیش بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5، پاکستان از اے کلچر ریچ کنٹری، پاکستان ایک ثقافتی لحاظ سے بھرپور ملک ہے، کلچر ریچ، ثقافتی لحاظ سے بھرپور۔ ایٹ ہیز سم اسپورٹس ایز پارٹس آف دی کلچر، یہ کچھ کھیل ثقافت کا حصہ ہے، ایز پارٹ آف یعنی حصہ ہے، آف دی کلچر ثقافت کا، اینڈ سم آر سیلیبریٹڈ، اور کچھ منائے جاتے ہیں، یعنی اور کچھ کھیل منائے جاتے ہیں، لائک نیشنل ایونٹس، قومی تقریبات کی طرح، اور کچھ قومی تقریبات کی طرح منائے جاتے ہیں، سیلیبریٹڈ منائے جاتے ہیں۔ دیر آر مینی اسپورٹس پلیڈ ان پاکستان، پاکستان میں کئی کھیل، بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، بٹ سم آف دی موسٹ میجر ونس آر، لیکن ان میں سے کچھ اہم ترین کھیلوں میں شامل ہے، میجر ونس، موسٹ میجر ونس، اہم ترین۔ اچھا، کرکٹ، فیلڈ ہاکی، اسکواش، پولو، فٹ بال، اینڈ اور ٹریڈیشنل کبڈی، روایتی کبڈی، ٹریڈیشنل روایتی کو کہتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 6، ہاکی از دا نیشنل گیم آف پاکستان، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ اٹ از پلیڈ تھرو آؤٹ دی کنٹری، یہ پورے ملک میں کھیلا جاتا ہے، تھرو آؤٹ پورے ملک، تھرو آؤٹ دا کنٹری پورے ملک میں۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں، ہاکی از ایز اولڈ، ہاکی اتنی ہی پرانی ہے، ایز دیٹ آف دی کنٹری اٹ سیلف، جتنی کہ خود ملک کی تاریخ۔ پاکستان ریکارڈڈ ایکسٹراڈینری کانکویسٹس، پاکستان نے غیر معمولی فتوحات حاصل کی، ریکارڈڈ حاصل کی، ایکسٹراڈینری غیر معمولی کانکویسٹس فتوحات، بٹوین 1956 اینڈ 1986، یعنی 1956 سے 1986 کے درمیان۔ ویچ آر اسٹل ان میچڈ، جو آج تک بے مثال ہے، ویچ آر جو ہے اسٹل آج تک ان میچڈ بے مثال۔ 3 times ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصے کے دوران 3 بار۔ پاکستان ون دا اولمپکس، پاکستان نے اولمپکس جیتا، اینڈ ورلڈ کپ کراؤنز، اور ورلڈ کپ کے تاج، یعنی اس عرصے کے دوران پاکستان نے 3 بار اولمپکس اور ورلڈ کپ کے تاج اپنے نام کیے۔ دا ایشین گیمز ٹائٹل، ایشین گیمز کا ٹائٹل واز ون 6 times، 6 مرتبہ جیتا گیا، اینڈ دا چیمپئنز ٹرافی، اور چیمپئن ٹرافی ان دا فرسٹ 2 years، پہلے 2 سالوں میں، آف اٹس انوگریشن، اس کے آغاز کے، یعنی اس کے آغاز کے پہلے 2 سالوں میں
جیتی گئی اور چیمپئن ٹرافی اس کے آغاز کے پہلے 2 سالوں میں جیتی گئی. اناگوریشن آغاز یا افتتاح. 2 times پاکستان ہیلڈ 2 مرتبہ پاکستان نے جیتے ایشین اولمپکس اینڈ ورلڈ کپ کراؤنز. ایشین اولمپکس اور ورلڈ کپ کے تاج 2 مرتبہ پاکستان نے ایشین اولمپکس اور ورلڈ کپ کے تاج جیتے. 3 آف دی ورلڈز موسٹ پریسٹیجس ٹائٹلز جو دنیا کے 3 سب سے معزز ٹائٹلز ہیں. موسٹ پریسٹیجس سب سے معزز ٹائٹلز پریسٹیجس کہتے ہیں معزز کو. نو ادر ہاکی پلینگ کنٹری ہیز اچیوڈ. ہاکی کھیلنے والا کوئی اور ملک حاصل نہیں کر سکا. اچیو حاصل کرنا. سچ وکٹری ایسی کامیابی ان دا ہسٹری آف دی گیم کھیل کی تاریخ میں سو فار آج تک یعنی ہاکی کھیلنے والا کوئی اور ملک آج تک کھیل کی تاریخ میں ایسی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. پیراگراف نمبر 7. کرکٹ از دا موسٹ سگنیفیکینٹ اسپورٹ. کرکٹ سب سے اہم کھیل ہے فار پاکستانیز پاکستانیوں کے لیے. کرکٹ پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم کھیل ہے. اٹ از ناٹ اونلی اے اسپورٹ فار پاکستانیز. یہ پاکستانیوں کے لیے نہ صرف ایک کھیل ہے بٹ آلسو این ایموشن بلکہ ایک جذبہ بھی ہے. اٹ از پلیڈ یہ کھیلا جاتا ہے ان گراؤنڈز میدانوں میں یا اسٹریٹس گلیوں میں ہاؤس یارڈز گھروں کے آنگنوں میں گھروں کے آنگن روف ٹاپس یعنی چھتوں کے اوپر اینڈ ایٹ اینی پلیس اور کسی بھی جگہ آن ویچ اے بیٹ کین سوئنگ جہاں بیٹ گھوم سکے اینڈ اے بال کین باؤنس اور گیند اچھل سکے. باؤنس اچھلنا یعنی یہ میدانوں گلیوں گھروں کے آنگنوں چھتوں اور کسی بھی جگہ کھیلا جاتا ہے جہاں بیٹ گھوم سکے اور گیند اچھل سکے. پیراگراف نمبر 8. پاکستان ہیز نوٹیبل اچیومنٹس. پاکستان کی قابل ذکر کامیابیاں ہے. نوٹیبل قابل ذکر اچیومنٹس کامیابیاں ان اٹ ہسٹری آف کرکٹ. کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان ون کرکٹ ورلڈ کپ 1992. پاکستان نے 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا. آئی سی سی ورلڈ کپ ٹرافی T20 ان 2009. 2009 میں آئی سی سی ورلڈ T20 جیتی. آئی سی سی چیمپئن شپ ٹرافی 2017. 2017 میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتی 2017 میں. اینڈ ہیز مینی ادر اچیومنٹس. اور اس کی کئی دیگر کامیابیاں ہیں. بہت سے ادر دیگر اچیومنٹس کامیابیاں ان اٹس وینچرس آف کرکٹ. کرکٹ کے مقابلوں میں وینچرس کہتے ہیں مقابلے کو یعنی اور اپنی کرکٹ کے مقابلے میں اس کی کئی دیگر کامیابیاں ہے اور اس نے اپنی کرکٹ کے مقابلوں میں کئی دیگر کامیابیاں حاصل کی. پیراگراف نمبر 9. پاکستان از دا موسٹ فیمس نیشن. پاکستان سب سے مشہور قوم ہے. موسٹ فیمس سب سے مشہور ان دا ورلڈ آف اسکواش. اسکواش کی دنیا میں ایز ویل بھی یعنی پاکستان اسکواش کی دنیا میں بھی سب سے مشہور قوم ہے یا ملک ہے. اٹ ہیز دا ریکارڈ آف وننگ 17 ورلڈ اوپنز. یعنی پاکستان کے پاس 17 ورلڈ اوپن جیتنے کا ریکارڈ موجود ہے. دا اونلی نیشن یہ واحد ملک ہے ود وننگ آف 12 برٹش اوپنز یعنی جس نے 12 برٹش اوپن جیتے. اینڈ پلیئرز لائک جہانگیر خان اور اس کے پاس جہانگیر خان جیسے کھلاڑی ہے. ہو ریمینڈ ان بیٹن جو ناقابل شکست رہے ایون آفٹر 555 کنزیکٹیو میچز 555 مسلسل میچز کے بعد بھی. کنزیکٹیو مسلسل میچز یعنی جو 555 مسلسل میچز کے بعد بھی ناقابل شکست رہے. انبیٹن ناقابل شکست. پیراگراف نمبر 10. پاکستانی وومن آر وداؤٹ اے ڈاؤٹ. پاکستانی خواتین بلا شبہ ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ بلا شبہ دا موسٹ ٹیلنٹڈ لیڈیز. سب سے زیادہ باصلاحیت خواتین. موسٹ ٹیلنٹڈ سب سے زیادہ باصلاحیت لیڈیز خواتین ان دا ورلڈ دنیا میں. پاکستانی خواتین بلا شبہ دنیا کی سب سے زیادہ باصلاحیت خواتین ہے. فرام کوائٹ سم ٹائم کافی عرصے سے. دے آر فوکس آن اسپورٹس کھیلوں پر ان کی توجہ نے ہیز براڈنڈ دے آر ویژن ان کی نظر کو وسیع کر دیا ہے. براڈنڈ وسیع کر دیا ہے ویژن نظر
या इनकी सोच को, रिजल्टिंग इन जिसके नतीजे में सम वंडरफुल एकम्प्लिशमेंट हो, कुछ शानदार कामयाबियाँ, सम कुछ वंडरफुल और शानदार एकम्प्लिशमेंट हो, कामयाबियाँ बाई पाकिस्तानी वमेन, पाकिस्तानी ख़वातीन ने इन स्पोर्ट्स और खेलों में यानी खेलों में हासिल की, यानी जिसके नतीजे में पाकिस्तानी ख़वातीन ने खेलों में कुछ शानदार कामयाबियाँ हासिल की है। सम ऑफ द नोटेबल वमेन, कुछ काबिल ज़िक्र ख़वातीन में इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के मैदान में है या शामिल है, यानी खेलों के मैदान में कुछ काबिल ज़िक्र ख़वातीन में शामिल है। सनामीर इज़ द रिप्रेजेंटिंग, सनामीर नुमाइंदगी कर रही है एज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान के तौर पर, यानी सनामीर पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान के तौर पर नुमाइंदगी कर रही है, रिप्रेजेंटिंग नुमाइंदगी कर रही है। शी इज़ द ओनली वन, वो वाहिद खातून है, टू स्टैंड जो शामिल हुई है या जो कड़ी है इन द वर्ल्ड टॉप 20 इंडिविजुअल रैंकिंग, दुनिया की सरफहरस्त 20 इनफरादी रैंकिंग में, टॉप और सरफहरस्त इंडिविजुअल रैंकिंग, इनफरादी रैंकिंग में, एंड ए 2-time गोल्ड मेडल विनर, और 2 मरतबा सोने के तमगे जीत चुकी है। 2 2 दफ़ा गोल्ड सोने के मेडल तमगे विनर जीतने वाली, यानी जीत चुकी है। इन एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स में 2 मरतबा सोने के तमगे जीत चुकी है। किरण बलूच इज़ आल्सो ए रिनाउंड प्लेयर, किरण बलूच भी एक मशहूर खिलाड़ी है, रिनाउंड मशहूर, विद टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट स्कोर, जिनके पास सबसे ज़्यादा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा इन वुमेन्स टेस्ट मैच, ख़वातीन के टेस्ट मैच में, यानी जिनके पास ख़वातीन के टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, वे 242 रन, यानी जिसमें उन्होंने 242 रन बनाए। इन हाकी में रुशना खान इज़ ए गोलकीपर, रुशना खान गोलकीपर है ऑफ नेशनल टीम और कौमी टीम की, यानी हाकी में रुशना खान कौमी टीम की गोलकीपर है, एंड हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली, और उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी सतह पर, इन सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। शी इज़ द फर्स्ट प्लेयर, वो पहली खिलाड़ी है, टू हैव साइंड, जिन्होंने माहिदा किया फॉर एन इंटरनेशनल हॉकी क्लब, एक बैनुल-अक़वामी हॉकी क्लब के साथ। अच्छा, सबा अजीज़ ने एक्सल्ट इन टेनिस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, एंड बिकेम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वमेन, और अब पाकिस्तान की पहली खातून बन गई, टू रिप्रेजेंट द कंट्री, जिन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी की, नुमाइंदगी करने वाली हैं, एंड विन एन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF फ्यूचर्स मैन ड्रा मैच, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF में फ्यूचर्स मैन ड्रा मैच जीता, एंड अर्न ए रैंकिंग पॉइंट इन 2008, और 2008 में एक रैंकिंग पॉइंट हासिल किया, अर्न यानी हासिल करने वाली या हासिल किया। पैराग्राफ नंबर 11, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड PSB, यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जैसे PSB कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जो बैनुसूबाई राब्ते की वजारत के तहत काम करती है, अंडर तहत यानी जो काम के तहत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, बैनुसूबाई राब्ते की वजारत, इन द प्रीमियर अथॉरिटी, तो ये अहम तरीन इदारा है, प्रीमियर अहम तरीन अथॉरिटी इदारा फॉर प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स इन द कंट्री, मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए, यानी जो मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम तरीन इदारा है। इट मॉनिटर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये इट मॉनिटर्स यानी ये बोर्ड वाबस्ता कौमी खेल फेडरेशन की सरगर्मियों की निगरानी करता है। ये बोर्ड मॉनिटर्स निगरानी करता है द एक्टिविटीज़ सरगर्मियों की ऑफ एफिलिएटेड वाबस्ता
یعنی جو وابستہ ہوتی ہے نیشنل سپورٹس فیڈریشن اور نیشنل سپورٹس فیڈریشن، یعنی یہ بورڈ وابستہ قومی کھیل فیڈریشن کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ ایٹ پریزنٹ فی الحال 41 نیشنل سپورٹس فیڈریشن، 41 نیشنل سپورٹس فیڈریشنز اینڈ 3 ڈپارٹمنٹ اور 3 محکمے آر ایفیلیٹڈ ود دا بورڈ، اس بورڈ کے ساتھ وابستہ ہے، ایفیلیٹڈ وابستہ۔ ایچ فیڈریشن از رسپانسیبل، ہر فیڈریشن ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسیبل ذمہ دار فار پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ، فروغ اور ترقی کے لیے آف اٹس ریسپیکٹیو سپورٹس، اپنے متعلقہ کھیل کے، یعنی ہر فیڈریشن اپنے متعلقہ کھیل کے فروغ اور ترقی کی ذمہ دار ہے۔ ایٹ ہے سپورٹنگ فیسلٹیز، اس کے پاس کھیلوں کی سہولتیں ہیں یا سہولتیں موجود ہیں، سپورٹنگ کھیلوں کی فیسلٹی سہولتیں۔ ایٹ اٹس کوچنگ سینٹرز، اپنے کوچنگ سینٹرز میں، ایٹ پروونشل ہیڈ کوارٹرز، صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، یعنی اس کے پاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اپنے کوچنگ سینٹرز میں کھیلوں کی سہولتیں موجود ہیں۔ دیز فیسلٹیز آر یوزڈ، ان سہولتوں کو استعمال کیا جاتا ہے فار نیشنل ٹریننگ کیمپس، قومی تربیتی کیمپوں کے لیے، اینڈ ہولڈنگ آف اور انعقاد کے لیے یا اور منعقد کرنے کے لیے ویریس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کمپٹیشنز، مختلف قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے، یعنی اور مختلف قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ ان سہولتوں کو قومی تربیتی کیمپوں اور مختلف قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپٹیشن کہتے ہیں مقابلے کو، ہولڈ آف منعقد کرنا یا انعقاد۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یونٹ کا یعنی اس یونٹ نمبر 6 کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔